تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہم جن کے منتظر تھے الحمدللہ وہ ہستی ہمارے پاس تشریف لا چکی ہیں۔ آپ تمام مہمانوں سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ تمام مہمانوں سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ تمام دوستوں سے مہمانوں سے گزارش ہے اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ تمام دوست اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں۔ جہاں آپ موجود تھے، جس کنڈیشن میں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے رہیں۔ ذہن میں رکھیے الحمدللہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور انعام ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایسے ایسے نامور اور جید ممتاز علماء دیے۔ جب اللہ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا، ان کے ہاں بڑی تعداد ہے، بڑے لکھاری ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اگر ایک ہستی دی، اگر انہوں نے قلم اٹھایا اور تفسیر لکھنا شروع کی، اگر احادیث کی کتب اٹھائیں اور احادیث کی تفسیر لکھنا شروع کی، تو رب العالمین نے ایسے نوازا، دنیا ان کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہیں وقت محدث، وقت مفسر علامہ غلام رسول سعیدی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سیاسی بصیرت ہو، علمی کمالات ہوں، دنیا کے معاملات کو دیکھ کر عوام میں پھیلانا ہو، تو ہر دور کے اندر اللہ نے ہمیں قائد دیے۔ کسی دور کے اندر قائد ملت اسلامیہ علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ ہمارے اوپر تشریف فرما رہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن رب کی قدرت کاملہ ہر شخص نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب وہ چلے گئے، دنیا دیکھ رہی تھی اب ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، ان کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ہم میں سے ایک ایسی شخصیت کو ہمارے لیے قائد بنا دیا۔ جب بھی وقت آئے ہمارے مدارس پر، ہماری مساجد پر، ہمارے اسلام پر، ملکی سطح پر ہو یا بیرونی سطح پر ہو، تو اللہ رب العزت نے ہم میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب عطا کر دیے۔ آپ جب لکھنے لگتے ہیں اتنا کمال لکھتے ہیں، اور آج کل جو آپ کالم لکھ رہے ہیں زاویہ نظر کے نام سے، بڑے کمال ہیں، ملکی معاملات کے لیے ہوں، اخلاقیات کے لیے ہوں، شہر کراچی کے حوالے سے ہوں، جب لکھنا شروع کرتے ہیں قلم توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور جب کبھی کریم آقا کی نموز کی بات آتی ہے، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی نموز کی بات آتی ہے، دنیا گستاخی کرتی ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خاتم النبیین کا ٹائٹل دیتے ہیں، مجلس ختم النبوت کے نام سے لوگوں میں اویرنس پھیلاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر ختم نبوت کے طور پر کسی نے خدمت کی ہے تو الحمدللہ وہ اہل سنت کی یہ شخصیت ہے۔ جب کریم آقا کے صحابہ پر بات ہوتی ہے تو آپ اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ جو اسمبلی میں بل پاس ہوا تو آپ کی تقریباً محنتیں ہیں، جو آج الحمدللہ اسمبلی میں بل پاس ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ سینٹ بھی میں پاس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بڑے کمالات سے نوازا ہے، انہیں بڑی علمی صلاحیت عطا کی ہیں، تو الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہم میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے استاد محترم مولانا غلام محمد صالح صاحب کے درینہ دوستوں میں سے ہیں۔ جب ہم یہاں پڑھتے تھے تو آپ جب بھی اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا تشریف لاتے تھے، تو استادوں نے ان کے ساتھ بڑی زندگی گزاری ہے، تو آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ ان کے ساتھ لمحات گزارے، تو الحمدللہ آج یہاں تشریف فرما ہے۔ یقیناً ان کا وہ درینہ تعلق تھا، جب ہماری کمیٹی کے افراد گئے، ہم نے گزارش کی تو فوراً آپ نے فرمایا میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو الحمدللہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی اعظم پاکستان کا سایہ صحت کے ساتھ ہم پر تا دیر قائم اور دائم رکھے،
اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے اور علماء کا سایہ ہم پر تا دیر اور قائم و دائم رکھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ میں تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش کروں گا کہ خاموشی کے ساتھ آپ کے جو مواضع حسنہ ہیں آپ سماعت فرمائیے، اور استقبال ہم نعروں کی صورت میں کریں گے۔ جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی حبیبنا وحبیب ربنا الاعلی خاتم الانبیاء امام الرسل والانبیاء سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد۔ شمس العلوم جامعہ رضویہ کے انتظامی سربراہان چودھری محمد ریحان صاحب اور جناب احمد علی صدیقی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء، ہمارے ممتاز مقتدر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، اس جامعہ کے لائق صد احترامات و تکریمات حضرات اساتذہ کرام اور شہر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے ممتاز مقتدر اجلہ افاضل علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام، تکمیل حفظ کی سعادت سے فیضیاب ہونے والے حفاظ کرام اور تجوید و قرات کی تربیت سے آراستہ ہونے والے قرائے کرام، اس ادارے کے تمام معاونین، محبین اور حاضرین اور میرے عزیز طلبہ، آج یہ جلسہ، اس کا ایک عنوان تو جلسہ دستار فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ اس ادارے کے بانیان علامہ محمد طفیل نقشبندی اور جناب چودھری محمد حسین ورک، اور اس ادارے میں طویل عرصے تک اہتمام کے فرائض انجام دینے والے ہمارے رفیق ساتھی حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب، اسی طرح اس ادارے
کی بنیاد سے لے کر آخر تک وابستگی رکھنے والے مولانا محمد اکرام حسین سیالوی، یہاں کے شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد یوسف بندیالوی اور بانی ادارہ علامہ محمد طفیل نقشبندی کے صاحبزادے مولانا محمد قاسم سیالوی رحمہم اللہ تعالی اجمعین، ان کے آراء سے مبارکہ کو بھی یکجا کیا گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کے مراتب عالیہ کو اپنی بارگاہ میں اور بلند فرمائے، اور اس ادارے کی گراں قدر خدمات کو ان سب مرحومین کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہ ادارہ جب بنیاد ڈالی جا رہی تھی تو یہ ادارہ ہو ہمارا دارالعلوم جامعہ نعیمیہ یا اور ہمارے کئی ادارے ہیں کہ جن کے لیے کے ڈی اے سے زمین حاصل کرنے میں محترم ظہور الحسن بھوپالی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعاون شامل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ماجور فرمائے۔ مگر یہاں چونکہ پہلے اہل سنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو دن کو ہمارے یہ احباب چار دیواری تعمیر کرتے اور رات کو مہربان آ کر اسے گرا دیتے تھے۔ اگلے دن پھر یہ نئے عزم کے ساتھ اسے پھر تعمیر کرتے، اور آخر کار اللہ نے عظیمت کو فتح عطا فرمائی، اور یہ ادارہ پھر اس کا قیام اور عمارت کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ اس لیے کہ آج آپ حضرات جن حالات میں ہیں، تو آج سے 50-60 سال قبل ایسے حالات نہ علماء کے تھے، نہ طلباء کے تھے، نہ اداروں کے تھے، اور نہ اداروں کے معاونین کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کے حالات میں بہتری پیدا فرمائی، اور آج جو حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ماضی کی بنسبت بدرجہ بہتر حالات میں اور بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم جب جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں تھے تو لاہور کی گرمی تو بہت شدید ہے، تو وہاں کمروں میں پنکھوں کی سہولت بھی دستیاب نہیں تھی، اور ہر وقت ہم پسینے میں شرابور رہتے تھے۔ دیگر باتوں کو تو چھوڑیے، تو ایک تو یہ کہ ہم سب کو اس یسر پر، راحت پر، آسانی پر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم ہی نہیں، میری مسجد بلاک 15 میں ہے، جہاں میں دسمبر 65 میں آیا، ٹین کی مسجد تھی، تو پورے بلاک 15 میں ایک شخص کے پاس ایک پرانی فوکس ویگن تھی۔ آج اسی محلے میں
120 گز کے 4 منزلہ مکانات ہیں اور ایک ایک مکان کے نیچے 4-6 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا چونکہ ایک سنسنی کریٹ کرتا ہے، اور حکومت تو ہماری یقیناً بے حال ہے، لیکن اللہ کا کرم، اس کے حبیب کا کرم، اس پاکستان کا احسان اور بانیان پاکستان کا احسان کہ اہل پاکستان اب بھی کافی بہتر حالات میں ہے، اور کئی جگہ لنگر چل رہے ہیں، مفت چل رہے ہیں، سہولتیں موجود ہیں۔ تو بندے کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شاکی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ سراپا تشکر و اطمینان ہونے کے بجائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کیا ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمہ پر، رحمتیں نازل ہوں اغیار کے کاشانوں پر، تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان کو ہم آزماتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس پر نعمتوں کی برسات کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری عزت کی، میں ڈیزرو کرتا تھا، میں اس کا استحقاق رکھتا تھا۔ ارے بھائی، چپدی کا شوربہ، کہاں بندہ اور کہاں رب کریم؟ تو شکر گزار بننے کی بجائے وہ ناز کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو جب اللہ آزماتا ہے اور روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ شکوہ گناہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، یعنی میں تو بڑی عزت کا حقدار تھا اور یہ میرے ساتھ کیا کر دیا۔ تو اس لیے میں سب کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ میں تو رات کو سوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، آج کہاں ہیں، اور میں اپنا جائزہ لوں، آپ کی بات تو نہیں کہتا، تو جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس کا استحقاق نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے کبھی اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ ہم پر واجب ہے۔ یہ تو رب کریم کا کرم ہے۔ یہ فطرت قارون کی بھی تھی کہ انی اوتیتہ، کہ مجھے یہ خزانے جو دیے گئے ہیں علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا پروفیشنل ایکسپرٹیز تھی، مہارت تھی، میری ذہانت تھی، میری قابلیت تھی۔ تو جس کے خزانوں کی کنجیوں کو ایک طاقتور جماعت قرآن کے مطابق اٹھا نہیں سکتی تھی، تو وہ بھی نعمت عطا کرنے والے کا شکر گزار نہیں بنتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جن چھتوں کے نیچے
ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم تعلیم پاتے ہیں اور ہم اتنی راحتوں سے رہتے ہیں کہ جو بعض کو گھروں میں میسر نہیں ہے. تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو ہمیشہ کبھی کلمہ دعا کہہ دینا چاہیے، دل میں کرنا چاہیے. یہ تقاضا ہے اس کا. اور یہ مت سمجھنا کہ نعمتیں ہمیشہ انعام کے طور پر ہوتی ہیں. سورۃ الفجر کی جو آیت میں نے بتائی اور جگہ، تو نعمتیں کبھی امتحان کے طور پر ہوتی ہیں اور کبھی انعام کے طور پر ہوتی ہیں. اور کبھی بندہ انعام کو امتحان بنا دیتا ہے اپنے لیے کہ جب نعمتوں کا کما حق ہو شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے ایک تو میری یہ گزارش ہے، ایک مجھے بھی جو القاب سے ذکر کرتے ہیں تو یقین جانے مجھے حیا آتی ہے. میں کبھی کبھی جاتا ہوں بہت سی جگہوں پر پنجاب میں، تو میں مائک لے لیتا ہوں کہ بھئی مہربانی کرو، کسی اعلان کی ضرورت نہیں. اعلان تو ہوتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب خطاب کرنے آئے ہیں، لوگوں کو نام معلوم ہو جائے. یہاں اس کے قصیدے شروع ہوتے ہیں. اور جب سے نقیب محفل نامی مخلوق پیدا ہوئی ہے تو اس نے تو مذہبی تقریبات میں نقب لگا دی ہے. آدھا وقت برباد کرتے ہیں اس میں. حالانکہ سیدھی بات ہے، اعلان کریں اور لوگ سن لیں گے، لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ ان القاب کو اتنا بے وزن اور بے معنی کر دیا ہے کہ اب آپ 50 القاب لگا دیں کسی کے ساتھ. ہم جب پڑھتے تھے یا ہم نے پڑھتے کیا عملی زندگی میں 2000 تک علامہ سید احمد شہید شاہ کاظمی رحمہ اللہ تعالی، جن کو ان کے علم کی طاقت پر غزالی زماں اور رازی دوراں کہتے تھے، فقیہ اعظم علامہ سید احمد ابو البرکات صاحب لاہور والے، ان کی علمی وجاہت و طاقت پر ان کو فقیہ اعظم کہتے تھے. خطابت کے میدان میں حضرت علامہ صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب کو ابو الکلام کہتے تھے، لیکن سیادت کی مارکیٹنگ نہیں کرتے تھے. آپ نے سنا کبھی؟ آپ نے علامہ کاظمی صاحب کے سنے کہ سید السادات، فخر السادات، امام السادات. اب 15 سال کا 20 سال کا نوجوان ہو، وہ بھی امام السادات ہے، وہ بھی فخر السادات ہے، وہ بھی سید السادات ہے، تو لگتا ہے کہ ہمارے اندر وہ علم کی قوت نہیں رہی، ہمارے علم میں بہت کمی آ گئی ہے، اور اس کمی کو ہم القاب سے پورا کرنا چاہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ القاب پر آپ پوری کتاب لکھ دیں، یہ علم کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ سے علم کی دولت مانگو. اس لیے استاد العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ نسب کے مقابلے میں علم کی فضیلت ذاتی ہے. تو یہ مہربانی کرو. اور دوسرا، اہل سنت میں بیماری ترجیحات کا فقدان ہے، اور اس میں بھی ہمارا قصور ہے، سب کا قصور ہے کہ پہلے یہ نہیں تھا. مثلا دوسرے طبقے میں جائیں، ان کے ادارے آپ سے بڑے، ان میں تعداد طلباء علماء کی آپ سے زیادہ، لیکن ان کے کسی سیٹ کا نام آپ
ان کے اسٹیج سے نہیں سنتے ہوں گے، جبکہ ہمارے ہاں یہ پاکستان تو کیا، یہ حضرت بھی ہو کے آئے ہیں، برطانیہ امریکہ میں بھی اگر کوئی 50 پاؤنڈ یا ڈالر دے دے تو امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اسے جنت چھوڑ کے آ جائیں، جب تک اس کا نام نہ لیں تو اس کو تسکین نہیں ہوتی۔ تو اس نمود کے کلچر نے اخلاص کی دولت کو چھین لیا، جب اخلاص کی دولت چھن گئی تو برکت بھی چھن گئی، نمود رہ گیا، ریا رہ گئی، دکھاوا رہ گیا، تو رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو روح کو قبض کر لیا ہے، القاب سے بھی روح قبض ہو گئی ہے، خطابات سے بھی قبض ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آج کے دور میں اپنے علماء سے کہتا ہوں، مجھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بلایا، تمام ڈویژن کے خطباء کو جمع کیا ٹریننگ کے لیے، تو وی سی سے لے کر نیچے تمام ڈین، تمام اسٹاف بھی تھا، علماء بھی تھے۔ تو میں نے علماء سے کہا کہ ہمارے احمد علی صدیقی بھی چونکہ بینک چلاتے ہیں تو مارکیٹنگ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ میں نے ایک مارکیٹنگ ایکسپرٹ سے پوچھا کہ آپ اپنی پروڈکٹ جب لانچ کرتے ہو تو آپ کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ جب ایڈ بناتے ہو آڈیو ویژول تو آپ کے دماغ میں اس کی سائنس کیا ہوتی ہے؟ اس کا یہ ہوتی ہے کہ ہم ناظر کو اور سامع کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پروڈکٹ تم نے نہ خریدی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ چوکوں پر جو بچے کنگھیاں بیچتے ہیں کہ لے لو اللہ کے نام پر، یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور، اللہ کے رسول کے حضور، عوام کے سامنے دین کی مارکیٹنگ کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی اسلام کو جاننا چاہے گا تو اگر تو یہ ہوتا کہ اسلام کا ایک خوبصورت سا ماڈل ہوتا تو یہ سارے حضرات اپنے اداروں میں بنا کے رکھ دیتے، اور کوئی غیر مسلم اسلام کو جاننا چاہتا تو کہتے حضور آئیے یہ ماڈل ہے۔ تو ہمارا اسلام ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے، اس کا خارج میں کوئی مجرد وجود نہیں ہے۔ تو جو اسلام کو جاننا چاہے گا تو وہ مجھے دیکھ کر جانے گا، حضرت کو دیکھ کر جانے گا، حضرت کو دیکھ کر جانے گا، آپ میں سے ایک ایک کو دیکھ کر جانے گا، اور پھر رائے قائم کرے گا۔ تو اگر ہمارے دامن ایمان و عمل میں جھول ہے، داغ ہیں، دھبے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ اسلام ایسی ہی پروڈکٹ تیار کرتا ہے۔ تو اس کی طرف ہم کیوں آئیں؟ اس میں اٹریکشن کیا ہے؟ اس میں کشش کیا ہے؟ اور یہ ہر مسلمان کو کہہ رہا ہوں میں۔ تو پھر اگر ہمارے کوسنے پر اکتفا کرتا تو ٹھیک تھی، لیکن اگر ہمارا وجود اسلام پر تان کا سبب بن جائے، مسلک پر تان کا سبب بن جائے، تو ہم کل آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے جو دین کے
نمائندے بن کر فارغ ہو رہے ہیں وہ اسلام پر رحم کریں، وہ دین پر رحم کریں، وہ مسلک پر رحم کریں۔ آپ اچھے ہوں گے تو مسلک اچھا ہوگا، آپ برے ہوں گے تو لوگ مسلک کو برا کہیں گے اور دین کو برا کہیں گے۔ آپ تو پڑھتے نہیں ہیں، میں تو چاروں طرف چیزوں کو بھگتتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، برتنا بھی پڑتا ہے۔ تو ہمارا آج مسئلہ ہم خود ہیں، دشمن مسئلہ نہیں ہے۔ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ آج ہم کیوں دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں اور کیوں کوئی ہمارے کشکول میں دانہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں یہ IMF نے غلام بنا دیا، فلاں نے غلام بنا دیا، تو کیا آپ کو آقا بنا لیں؟ کیا آپ بڑا احسان کر رہے ہیں کہ جھولی پھیلا رہے ہیں؟ تو دینے والا کہتا ہے یہ بینک والے بھی یہی کرتے ہیں، ان کے بعد کوئی لینے آتا ہے کہ ہمیں انڈسٹری کے لیے فلاں کے لیے چاہیے تو پہلے اس کو تولتے ہیں، اس کی ورث معلوم کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس امانتیں قوم کی، تو اگر یہ ڈوب گئیں تو ہم کیا لوٹائیں گے؟ اس لیے مالیاتی اداروں میں رسک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ ہم جو کسی کو 5 ارب 10 ارب 50 کروڑ دینے جا رہے ہیں، اس میں خطرہ کتنا ہے، اور رسک ڈپارٹمنٹ میں الگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو کاروبار لے کر آتا ہے، لیکن اس کاروبار لینے والا جو مارکیٹنگ والا ہے وہ ہولی سولی نہیں ہے، وہ رسک والے کے پاس جائے گا، ثابت کرے گا کہ میں نے اس تمام جائزہ لیا ہے، یہ اس کے اثاثے ہیں، یہ اس کی مالیت ہے، یہ اس کا فلاں ہے، ہمارا پیسہ نہیں ڈوبے گا۔ تو وہ ڈوبیں گے تو پیسہ ڈوب جائے گا، آپ ڈوبیں گے تو اسلام ڈوب جائے گا، اسلام کا وقار ڈوب جائے گا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، ایک نوجوان کیچڑ میں سلپ ہو گیا، آپ نے پکڑ کر اٹھایا، تسلی دی، تو اس نے کہا امام میری پرواہ نہ کریں، میں سلپ ہو گیا تو ایک فرد سلپ ہو جائے گا، آپ سلپ ہو گئے تو امت سلپ ہو جائے گی۔ آپ نے لغزش کھائی تو پھر کروڑوں متاثر ہوں گے۔ اس لیے اور جب ناتھواں شعر پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب کی نظر، یہ شیخ شعر سیٹھ صاحب کی نظر، یہ حاجی صاحب کی نظر، کیونکہ ادھر سے نوٹ آنے ہیں، اللہ سے تو نوٹ نہیں آنے، ورنہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر، اللہ کے رسول کی نظر۔ تو دینکم دینارکم، جب دین دینار بن جائیں، دینکم بطونکم، جب دین پیٹ کی طلب بن جائے تو تاثیر کہاں سے آئے گی، اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو ہمیں لوگوں کو گلہ کرنے کی بجائے اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء
اور لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، کہ یہ مت سمجھو کہ مطلق علم ذریعہ نجات ہے۔ میرے آقا نے مطلق علم طلب کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ جو علم نفع بخش نہ ہو، نفع رسا نہ ہو، اس کے لیے مخلوق کی اصلاح تو دور کی باتیں اپنی اصلاح نہ ہو، تو اس سے اپنی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون؟ اللہ کے رسول ہماری تعلیم کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ تو فرمایا کہ جو علم طلب کرے تاکہ وہ مناظرے میں لوگوں پر فتح پالے، یا احمقوں کو، بے وقوفوں کو اپنی کج بحثیوں میں الجھا کر رکھ دے، یا لوگوں کو اپنے دام عقیدت میں پھنسائے، لوگوں کے رخ عقیدت کو اپنی جانب پھیر دے، تو فرمایا کہ ایسا علم اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اس سے بڑی کوئی وعید ہو سکتی ہے؟ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما یبتغى به وجہ اللہ لعرض من الدنیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے وہ علم حاصل کیا، انجینئرنگ کا، میڈیکل کا، ٹیکنالوجی کا، سائنسز کا، سوشل سائنسز کا، اوشنالوجی کا، وہ نہیں، جس نے وہ علم سیکھا جسے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے۔ کس لیے سیکھا؟ لِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیاوی مقاصد کے لیے۔ تو بابا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا۔ حالانکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری محفل ہے، یہ ہم اپنے آپ سے ہم کلام ہیں۔ تو میں جو مارکیٹنگ کا کہہ رہا تھا، ایک پاپ سنگر نے اسلام قبول کیا مغرب میں، اس نے تبلیغ شروع کی۔ جرمنی میں ایک شخص اس کی دعوت سے مسلمان ہو گیا، وہ گورا تھا خود بھی۔ 1 سال کے بعد اپنے نومسلم بھائی کی خبر لینے گیا، دیکھا کہ پلٹ کر عیسائی ہو گیا وہ۔ اس نے کہا بھئی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کلمہ پڑھا تھا۔ اس نے کہا کیٹ، تو نے مجھے میرے سامنے قرآن کا اور سیرت مصطفیٰ کا اسلام پیش کیا تھا، اس کو پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن جب چلتے پھرتے مسلمان کو دیکھا تو پلٹ کر عیسائی ہو گیا۔ تو آج کل امت مسلمہ کا حال ہمارا یہ ہے، ایک طرف ہم ایٹم بم بنا رہے ہیں، دوسری طرف ایک بال پن بھی ہم چائنا سے منگوا رہے ہیں، ایک سائیکل بھی پوری ہم خود نہیں بنا رہے ہیں، ایک موٹر سائیکل کے بھی یہ نہیں ہے کہ سارے پرزے یہاں بنائے جا رہے ہوں۔ اچھا، یہیں کے لوگ پڑھ کے جاتے ہیں۔ دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ اس غریب ملک کے سرمائے سے جو نوجوان میڈیکل کالج میں، یونیورسٹیوں میں، انجینئرنگ کالجز میں پڑھتے ہیں،
ان میں سے جو ٹیلنٹڈ یا جس میں جوہر قابل ہے، جب یہاں اپنا مصرف نہیں دیکھتا تو ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ مت سمجھیں کہ جو گورا برطانیہ، پورے یورپ یا امریکہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سائنٹسٹ پیدا ہوتا ہے، ٹیکنالوجسٹ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کا ذہین ترین گوروں کو سڑکیں صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا، اخبارات بانٹتے ہوئے، دودھ گھروں میں تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا، جو اور سپلائیز ہوتی ہیں۔ لیکن ان کا کیا ہے کہ ٹیلنٹ کی قدر ہے، جوہر قابل کی قدر ہے، وہ جہاں سے ملتا ہے وہ اسے ہائر کر لیتے ہیں، دام دیتے ہیں اور لے آتے ہیں، اس کے اسکل سے، مہارت سے، ذہانت سے، قابلیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا ملک محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ کوٹا سسٹم بنایا گیا۔ ہمارے جیسے سندھ میں 40% شہری اور 60% دیہی، اس مفروضے پر کہ، اور یہ مفروضہ اپنی جگہ غلط نہیں ہے، کہ وہاں کے علاقے پسماندہ ہیں، تعلیمی ادارے دور ہیں، اخراجات نہیں اٹھا سکتے، مشکل میں پڑتے ہیں، معیار تعلیم یکساں نہیں ہے، تو ان کو مقابلے میں رعایت دی جائے۔ جیسے پولو کا کھیل ہوتا ہے تو ایک ٹاپ کلاس ٹیم اور ایک نچلی ٹیم میں مقابلہ ہوتا ہے، تو نچلی ٹیم کو کچھ رعایتی نمبر پہلے دے دیتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ جس غریب کے نام پر کوٹا لیا گیا تھا وہ تو تھر ہی میں رل رہا ہے، اور جاگیرداروں کے، سرمایہ داروں کے بچے ڈیفنس کے اسکولوں میں، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ کر وہاں کے کوٹے پر میڈیکل میں جائیں، انجینئرنگ میں جائیں تو کیا ہوگا؟ ہمارے KPK میں بھی بعض علاقوں کے لیے کوٹا سسٹم ہے، لیکن اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کوٹا، اس کوٹے پر وہ آ کے مقابلہ کر پائے گا جس نے میٹرک انٹر کی تعلیم وہاں پائی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پڑھے ایبٹ آباد اور پشاور میں اور کوٹا لے آئے، وہاں سے اس کو کہتے ہیں تور گھر کالا پہاڑ تو وہاں کے کھاتے میں۔ تو یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ یہ کمنٹس دیں میڈیا والے۔ میں نے کہا آپ کو نہ معاشرے کی اصلاح سے غرض، نہ معاشری اقدار سے غرض معاشرتی، نہ دینی اقدار سے غرض، آپ کے لیے دکان کی رونق ہے بس بڑھانی ہے۔ اور میں نے کہا ہر 10 سیکنڈ کے بعد، 10 منٹ کے بعد آپ کا مال باسی ہو جاتا ہے۔ آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کوئی تازہ مال نہیں آئے گا تو اسکرین پر گاہک کیسے جم کر بیٹھیں گے۔ میڈیا ہمارا یہ ہے کہ مجھے ٹیلی فون آیا ایک خاتون کا، رپورٹر، کہ مفتی صاحب بکرے نے دودھ دے دیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب بتائیں شریعہ کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا شریعہ بھی کچھ نہیں کہتی۔ وہ صاحب شریعہ کا مسئلہ، میں نے کہا نہیں، شریعہ بالکل اطمینان سے لیٹی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مصعب فار گاڈ سیک میری روزگار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کچھ بتائیں۔ تو یہ خبریں چاہیے۔ تو اس قوم کے اصلاح کیسے ہو؟ تو پہلے کہا جاتا تھا کہ
ڈرائیونگ سیٹ پر علماء ہیں، مسجد کا ممبر ہے، مگر جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، یہ آفتیں آئی ہیں تو یہ قیادت ان کے پاس چلی گئی، اور ان میں سے نہ کسی کو اسلام سے ہمدردی، نہ دین سے ہمدردی، نہ وطن سے ہمدردی، نہ اقدار سے ہمدردی، دلچسپی ہے تو اپنے کاروبار سے، اپنے روزگار سے۔ اس لیے آج کے دور کے علماء پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو ہماری ایک کلاس ہے پوری خطباء کی، جو ٹانٹ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، اپنے مخالف کی انسلٹ کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، اور آپ جیسے سامعین ان کو دستیاب ہیں، وہ نعرے لگاتے ہیں۔ تو آپ جس کی انسلٹ کرو گے وہ آپ کی بات کو سنے گا توجہ سے، وہ آپ کی دلیل پر غور کرے گا، تو آپ کا کام تو اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے، وزڈم، لیگیسی، انٹیلیکٹ، دانائی سے بلاؤ۔ تو دانائی کیا ہے؟ دانائی یہ ہے کہ آپ میں، مجھ میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ ہم مخاطب کی ذہنی استعداد کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ جس ٹرمینالوجی، جن اصطلاحات، جس محاورے اور روزمرہ میں وہ بات کرتا اور سمجھتا ہے، اس کی ہم میں ایکسپرٹیز، مہارت ہونی چاہیے۔ جو سوال اس کے دل میں اٹھتا ہے اس کے لیے مطمئن کرنے والا جواب ہونا چاہیے، دہشت والا نہیں کہ آپ کے پکڑو کون ہے یہ بدماش، تو آپ کے چار چیلے پکڑ کے اس کو تھپڑ لگا دیں، یہ تو نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ علم اس لیے دیا گیا، آپ نے تو یہ علم اس لیے حاصل کیا کہ انسانیت کے کھلے سمندر میں جائیں اور اپنے علم کی طاقت کا، دلیل کا، استدلال کا، اپیل کا جال پھیلائیں، اور اللہ کے بندوں کو شکار کر کے اللہ کے حبیب کی غلامی ملائے۔ یہ علم تو اس لیے حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو پھر موعظہ حسنہ کے معنی کیا ہیں؟ اپیلنگ مینر، اس کو لگے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں، اس کو لگے کہ آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی فتح تو یہ ہے کہ جو بندہ ہم سے دور ہے ہمارے قریب آ جائے۔ یہ فتح نہیں ہے کہ چار لاتیں مار کے اس کو دور پھینک دیں۔ اس لیے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دماغ کے راستے سے دل میں اترتے ہیں دلیل کی طاقت سے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دل کے راستے سے دماغ کو فتح کرتے ہیں۔ ہم بھی کسی درجے میں ہیں۔ یہ ہمیں، آپ کو، اساتذہ کو، طلباء کو، سب کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہم پر بڑی ذمہ داری ہے۔ میں آج ہی ایک کالم لکھ رہا تھا، ایک لبرل کالم نگار ہیں،
کہ عقل عام، کامن سینس اور مذہب کا بھی کوئی تعلق ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا کہ نماز کے لیے جائیں، نماز وقت پر نہیں ہوتی۔ جمعے کی نماز درود پاک پڑھ لیں۔ ہم ایک ٹائم دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آگے جس کو خطابت کا دورہ پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ تو اب میرے قابو میں آئے ہیں، تو اب ان کو تھوڑا سا میں رگڑا دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ تو اس لیے آیا ہوں، مجھے عربی خطبے سے پہلے سننے کے لیے وہ آئے گا اگر میں اس کو کچھ دینے کے قابل ہوا۔ اگر میں اس کو کچھ دینے کے قابل نہیں تو میرے پاس کیا لینے آئے گا؟ وہ کہتا ہے اللہ کی فرض نماز پڑھنی ہے، تو وہ خطبے کو بھی اس کا حصہ نہیں سمجھتا، حالانکہ خطبہ جمعے کی نماز کا حصہ ہے، اس لیے 4 کی بجائے 2 رکعت ہیں۔ تو آخر میں آتا ہے تو مولوی کہتا ہے کہ بیٹا تم بھی بڑے چالاک ہو لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، اب کریں گے۔ میں نے جماعت کا وقت 2 بجے ہے تو میں 2 بجے تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، تاکہ اتنا تو ہمارے قول و فعل میں مطابقت ہو۔ اس لیے میں یہ سارے، اور جس دن لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ آپ دیے گئے وقت پر نماز کھڑی کریں گے تو پھر اس کے مطابق آ جائیں گے۔ میں رمضان ہو غیر رمضان ہو، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، لیکن نماز وقت پہ کھڑی ہوگی اور کھڑی ہونی چاہیے۔ آپ تو آج کل پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، سوشل میڈیا، اسمارٹ موبائل نے علماء اور طلباء کو بھی بیکار کر دیا ہے۔ اور آخری پیغام میرا یہ ہے کہ جس دن علم کا تعلق کتاب سے ٹوٹ گیا اس دن آپ کا علم خام ہو جائے گا، کیونکہ آج کل یہ سب اس کو موبائل کو ٹچ کیا اور چیزیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور اب ایک مصیبت یہ ہے کہ جو چیز آگے کہتے ہیں اس کو فارورڈ کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ چیز اتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ یقین جانے میں اتنا عاجز آ گیا ہوں کہ واٹس ایپ صبح سے لے کر شام تک اب میں نہیں دیکھ پاتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا تھا، میں نے کہا بھئی اتنی جنگل میں کہاں سے تلاش کروں آپ کو؟ اچھا، ہر ایک مبلغ اور واعظ بننا چاہتا ہے، وہ جیسے ہمارے لوگ جاتے ہیں نا حج عمرے کے لیے، خود کبھی تسبیح نہیں استعمال کی ہوگی لیکن بہت ساری تسبیح لا کے مسجد میں رکھ دیں گے، بانٹیں گے۔ اب مجھے لا کے دیں گے، میں نے کہتا ہوں بابا میں تسبیح کے لیے وقت نہیں ہوتا، میں اور کام میں لگا رہتا ہوں۔ اچھا، اتنا پیسہ تم دین کے کسی اور کام میں دے دو۔ مصلی لائیں گے پہلے، جس کے آگے بیت اللہ اور حرم شریف کی شبی، روضہ رسول کی شبی ہے، پھر آنے کے بعد اچھا اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ نہ تسبیحاں مکہ مدینے میں بنتی ہیں، نہ مصلی مکہ مدینے میں بنتے ہیں۔ کوئی چین میں، کوئی بیلجیم میں، کوئی جاپان میں، کوئی چیز کہاں بنتی ہے، کوئی کہاں بنتی ہے۔ بھئی وہاں کا تحفہ ہے زمزم اور کھجور، خلاص۔
لیکن یہ لا کے مسجدوں میں لٹکا دیں گے. پھر اپنی مرضی سے کچھ قرآن کے نسخے اٹھا کے لے آئیں گے. مسجد والوں سے پوچھو کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ یہ مت سمجھنا کہ قرآن کی جو قدر و قیمت ہے اس کے مقابلے میں جتنے ہدیے میں لیا ہے اس ہدیے کا ثواب ملے گا آپ کو. اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے نا کہ بھئی ایک کلمہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان للرحمن، تو بس ٹھیک ہے. اس لیے مسجدوں میں بھی مدارس میں کچھ دو تو وہاں سے پوچھ کر کے ضرورت کیا ہے اس کے مطابق دو. اور ہمارے لوگ جو ہیں ایک شب برات کو شاید اس سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ سال بھر کے لیے حلوہ اسٹاک کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، ہم تو خیر کھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن مقصد ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دو، جس کی طلب ہے وہ دو. بھوکے کو کھانا چاہیے تو ہم جا کے اس کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں. تو اس لیے یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان کر کے پیش کرو، مشکل بنا کر پیش نہ کرو. بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کے دلوں میں دین سے دوری پیدا نہ کرو. دین پیارا ہے، آسان ہے، اللہ نے آسان بنایا ہے. جہاں جہاں گنجائش و یسر کی وہ رکھو، اور یہ کہ اللہ کے فرائض و واجبات یا محرمات، اس میں رد و بدل کا کسی مفتی کو مولوی کو اختیار نہیں ہے. طلاق دے کر آئیں گے تو 10 طریقے سے پلٹ کر پوچھیں گے جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں کہتا ہوں بابا مفتی کو کے پاس حرام کو حلال قرار دینے کی اتھارٹی نہیں ہے. مفتی کے پاس اپنے علم کے مطابق دین کا مسئلہ بتانے کی اتھارٹی ہے. یہ کام تو علماء یہود نے شروع کر دیا تھا، جس کی قرآن مجید نے مذمت بیان کی ہے. میں ایک مرتبہ پھر کیونکہ میرا گلا بہت بیٹھا ہے اور ہمت نہیں ہے، تو تمام فاضل علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کرام کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ان کے دوست احباب جو حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں، اقارب، ان سب کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان علماء کو مستقبل میں اہل سنت و جماعت کی دینی اور علمی قیادت کی قابلیت، اہلیت اور صلاحیت نصیب فرمائے. اور جو اہل دل اس دور میں دین اور اہل دین کی سرپرستی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، وسائل رزق میں برکتیں عطا فرمائے. اور رب کریم میرے دائیں بائیں جتنے ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سب کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، فیضان میں برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنے تمام ٹرسٹیز کی جانب سے، اپنے منتظمین اور مدرسین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں.
حضرت نے اپنے اس قیمتی وقت سے میں ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اور الحمدللہ جو اصلاحی بیان اور عظیم خیالات کا آپ نے اظہار فرمایا، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یقیناً آج کی محفل میں حضرت کی یہاں شرکت شمس العلوم جامعہ رضویہ سے ایک تعلق، اور ہمارے تمام بزرگان خصوصی طور پہ حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب کا تعلق، جو ہم کئی دہائیوں سے آپ نے اس دین کی خدمات ادا کرتے رہے، تو اس تعلق سے بھی آپ نے ہمارے لیے خصوصی کرم فرمایا۔ حالانکہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود حضرت تشریف لائے، تو میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے کچھ خیالات کا اظہار کرنا ہے، حضرت طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تشریف جلدی لے جائیں گے، باقی گفتگو میں حضرت کے بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام حضرت، جزاک اللہ۔ ہم انتہائی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا